ناول عشق تھا بے پرواہ پارٹ 3 ریٹن بائی DS ناول۔ یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے جانے کی؟ یار ذرا اہم کاغذی کام ہے، آج پورا دن مصروف گزرے گا، تم بھی ساتھ چلو، کچھ مدد ہی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میں تو چلی جاؤں گی، تم اپنی حالت دیکھو، کیسے تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں، اب کیا بخار میں ہی چلی جاؤ گی؟ زینب یار بہت ضروری ہے ورنہ کبھی نہ جاتی، میرا پورا جسم بخار کی وجہ سے درد کر رہا ہے۔ میرا بیبی اس حالت میں کیسے کام کرے گا؟ زینب ابریش کی گالیں کھینچتے ہوئے بولی، ابھی آپ سے ایک بات کرنی تھی، آپ نے اسے معاف کر دیں، وہ ضرور غصے میں بول گیا ہوگا، اسے ایک موقع دے کر دیکھیں، وہ اب ایسے نہیں کرے گا۔ زینب صبح صبح ابریش کے پیچھے پیچھے گھوم کر اسے معاف کر دینے کے لیے سمجھانے لگی۔ ابریش اس کی باتوں کو انسنا کر کے ریسٹورنٹ کے لیے تیار ہونے لگی۔ ابھی ایک دفعہ میری خاطر ہی سوچ لو، تم سے رات کو بھی کہا تھا، ابھی پھر کہہ رہی ہوں کہ تم اس معاملے سے دور رہو اور اب جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابریش آنکھوں میں سرما لگاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں تیار ہوتی ہوں۔ زینب منہ بناتی واش روم چلی گئی۔ حسن صبح 12 بجے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو اس کے ماما بابا آ چکے تھے۔ آپ لوگ کب آئے؟ پھر سے سرپرائز؟ حسن ہنستا ہوا بولا، بس دیکھ لو، حیران کر دیا نا؟ بابا مسکرا کر بولے، بہت زیادہ حیران ہوا میں پھر سے۔ حسن ماما بابا سے مسکرا کر ملتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تم یہ بتاؤ کل سے ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ حسن سے ماما شکوہ کرنے لگی، سوری آج کے بعد ایسی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ حسن پیار سے ماما کے ہاتھ چومنے لگا۔ حسن کافی دیر ماما بابا سے باتیں کر کے اٹھ کر جانے لگا جب ماما نے اسے روکا۔ حسن رکو، یہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس کے بعد نہیں پیو گے، اور پھر آج یہ ڈبی تمہارے پاس سے کیوں مل رہی ہے؟ ماما غصے سے زمین سے سگریٹ کی ڈبی اٹھاتی بولی، وہ یہ تو حالی ہے، دیکھ لیں خود۔ حسن گھبرا کر بولا، حالی تو آپ نے کی ہوگی نا ماما، میں کال سن کر آتا ہوں۔ حسن ٹالتا ہوا جانے لگا، نہیں ادھر آؤ میرے پاس اور مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں سگریٹ پینے لگے ہو؟ بابا حسن کو پاس بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی پریشان تھا تو پی لی۔ ہمیں وہی پریشانی جاننی ہے۔ میں نے ابریش سے جھگڑا کر لیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کون ابریش؟ وہی ریسٹورنٹ والی لڑکی؟ آپ نے اس سے بات کر لی؟ سوری بابا، آپ کو بتانا ہی والا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب آپ اسے جلدی سے راضی کریں پھر ہم ان کے گھر چلیں گے۔ تھینک یو بابا، ٹھیک ہے میں اس سے بات کر کے بتاؤں گا۔ حسن بابا کو پیار کرتا اندر کمرے میں چلا گیا۔ دیکھو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم آج تو بالکل یہ حرکت مت کرنا، ابھی بات نہیں ہے، انہیں ابھی غصہ ہے، اس طرح وہ مزید تم سے ناراض ہوں گی، ویسے بھی آج ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اوپر سے آج ڈھیر سارے کام کرنے کا بھوت ان کے سر پر سوار ہے۔ زینب ریسٹورنٹ میں ایک سائڈ پر کھڑی حسن سے فون پر بات کر رہی تھی، جب اسے کسی نے پیچھے سے آ کر چھوا تو وہ ڈر گئی۔ اف یا تم ڈرا دیا تم نے، کیا شوق ہے مجھے یوں ڈرانے کا؟ کس سے بات ہو رہی تھی؟ ذکی زینب کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ ذکی حسن سے، میں اسے ٹپس دے رہی تھی۔ زینب ہنستے ہوئے بولی، بس تم باقی لو سٹوریز پر توجہ دیتی رہنا، ہماری لو سٹوری کہاں گئی؟ تم نا آج کل کچھ زیادہ بولنے لگے ہو، چلو چل کر کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ساتھ چائے پیتے ہیں۔ چلیے، کوئی پیار کی بات تو آپ سے سننے کو ملے گی نہیں، ذکی منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس کے اس انداز پر زینب ہنس کر اس کو پکڑے ایک ٹیبل کی طرف لے آئی۔ ابریش دن بھر کی تھکی اندر جا کر سٹاف روم میں بیٹھ کر کاغذات دیکھنے لگی۔ آپ سب چھٹی کریں، میں ریسٹورنٹ خود بند کر دوں گی۔ زینب نے سارے سٹاف کو چھٹی دے دی۔ اب تھوڑی ہی دیر میں انہیں بھی ذکی کے ساتھ گھر کے لیے ہی نکلنا تھا، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ ابریش بھی اندر بیٹھی ڈر گئی۔ اس نے موبائل کی لائٹ جلا کر باہر آ کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، کافی اندھیرا تھا۔ ابریش بھی اب تھوڑا گھبرا گئی جب اس کی اچانک کسی سے ٹکر ہو گئی۔ ابریش نے اس کی طرف روشنی لگائی جب کسی نے اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے موبائل کی روشنی ہود پر سے ہٹا لی۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ ابریش غصے سے حسن کو کاٹ کھانے کو دوڑی۔
ظاہر ہے آپ ہی سے ملنے آیا ہوں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دے، غصے میں بہت کچھ بول گیا۔ حسن نے تامل سے کہنے لگا، ارے جانے دیں، معافی مانگیں گے۔ غصے میں آپ نے وہی بولا تھا جو آپ دل میں میرے لیے سوچتے ہیں، اس لیے معافی کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابریش نے بھی حسن کو مزید کئی باتیں سنانی تھی جب اچانک کہیں سے آواز آئی تو ابریش وہیں چپ ہو گئی۔ اچانک ہی میوزک لگنے پر ابریش چونک گئی۔ اس نے دیکھا تو پورے ریسٹورنٹ میں سجاوٹ کی گئی تھی۔ حسن اس کے سامنے کھڑا اسے مسلسل پیار سے گھور رہا تھا۔ حسن یہ سب کیا ہے؟ ابریش اب دھیمے لہجے میں بولی۔ آئی ایم سوری، معاف کر دیں، بہت غلط کیا میں نے اس دن۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیا، ابریش ہنس کر بولنے لگی۔ حسن اس کے سامنے بیٹھ کر اسے رنگ دینے لگا۔ یہ ابھی کیوں؟ میں یہ آپ سے ابھی نہیں لینا چاہتی، یہ صحیح وقت نہیں ہے، مجھے پہلے گھر میں بات کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کر لیں، ٹیک یور ٹائم، حسن مسکرا کر کہہ اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زینب بھی ذکی کے ساتھ واپس آئی اور وہ دونوں کچھ دیر کے لیے باہر چلے گئے۔ واپس آتے ہی ان لوگوں نے ریسٹورنٹ بند کیا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام یار، بالکل ٹھیک، یہ بتاؤ کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ نصیر صاحب بے قراری سے پوچھنے لگے۔ وہ تو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ سرپرائز ہے۔ پھر سرپرائز کا کیا رہ جائے گا؟ آپ یہ بتائیں کہ باجی اور ہمارا بھانجا کیسا ہے؟ سب بالکل ٹھیک ہے، بس میں ہی ٹھیک نہیں، مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا، بس تھوڑا وقت ہے، آپ یہ کہتے ہوئے وہ فون رکھ گئے۔ آپ بھی جلدی کرو، تمہاری تیاری ہی نہیں ختم ہو رہی، وہاں دانیال انکل ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ یار زینب بس 2 منٹ، ابریش دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب ماما کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو دونوں اتنا تیار ہو کے؟ ماما ہم اپنی ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ زینب ماما سے بہانہ بنانے لگی تو وہ ماما کو ابھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ لوگ دانیال انکل سے ملنے والے ہیں۔ آج ریسٹورنٹ نہیں کھولا؟ نہیں ماما، آج بند رہے گا۔ کیوں ابریش، تم یہ بے وقوفیاں کیوں کرتی ہو؟ آج کے بعد میں یہ نہ سنوں کہ تم نے بلا وجہ ریسٹورنٹ بند کیا ہے، اس طرح بیٹا تمہیں نقصان ہوگا نا۔ اوکے اوکے ماما، ابھی ہم جا رہے ہیں، چلو زینب۔ ابریش ماما کو پیار کرتی چلی گئی۔ آپ پلیز ٹیکسی کر لیتے ہیں، تم بہت بری گاڑی چلاتی ہو، منہ بند کر کے بیٹھو۔ وہ دانیال انکل سے پارک میں مل کر انہیں اپنے ساتھ ہی گاڑی میں لے کر اپنے بابا کے گھر کی طرف نکلی۔ ان کے بابا ان کو 20 سال پہلے چھوڑ گئے تھے۔ ابریش کی ماں کی وفات کا ذمہ دار بھی سب انہی کو ٹھہراتے تھے۔ سر باہر دانیال سر اور ان کے ساتھ 2 لڑکیاں آئی ہیں۔ ملازم حسن کو آ کر مہمانوں کو بتانے لگا، کیا سچی ماموں آئے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ حسن خوشی سے ڈرائنگ روم کی طرف آیا۔ آپ یہ گھر تو مجھے حسن کا لگ رہا ہے، ہم یہاں ایک دفعہ آئے تھے۔ تمہارا ذہنی توازن شاید خوشی سے خراب ہو گیا ہے، اس لیے چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ابریش زینب کو غصے سے چپ کروانے لگی۔ یہ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، زینب حسن کو آتا دیکھ کر بولی۔ حسن بھی انہیں دیکھ کر کافی حیران ہوا، ماموں سے مل کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ واہ، آج آپ لوگ آئے ہیں۔ حسن کو ادھر کھڑا دیکھ کر ابریش اور زینب دونوں ہی حیران اور پریشان تھیں۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جی، وہ زینب میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، یہ دوست ہے میری۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، آپ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، ویسے بھی بہنیں ہی تو ہیں یہ آپ کی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ماموں، یہ میری کہاں سے بہنیں ہو گئی؟ ہاں زینب تو میری بہن ہی ہے، حسن منہ بنا کر بولتا ہوا بولا، کیونکہ جس سے وہ پیار کرتا تھا ماموں اسے بھی اس کی بہن بنا رہے تھے۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو حسن، اس کو بھی اپنی بہن ہی سمجھو۔ دانیال انکل حیران تھے کہ وہ اس طرح سے کیوں کہہ رہا ہے۔ ابریش یہی ہیں ان کے بیٹے۔ دانیال انکل ابریش سے اس کا تعارف کرانے لگے۔ ابریش کا تو منہ کھلا ہی رہ گیا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کا بیٹا کوئی اور نہیں حسن ہی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس سب کے دوران زینب کی ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی۔ ماموں آپ مجھے یہ بتائیں، یہ دونوں آپ کے ساتھ؟ حسن اس بات پر حیران تھا۔ یہ تمہارے بابا سے ملنے آئی ہیں، تم مجھے بھائی باجی سے ملوا دو۔ جی امی ذرا چھت پر گئی ہیں، آتی ہوں گی، لیکن بابا باہر ہیں، وہ بھی ابھی آتے ہی ہوں گے۔ آپ لوگ کہیں
میری کوئی شکایت لگانے تو نہیں آئے؟ حسن مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، زینب مسکرا کر جواب دینے لگی۔ ابریش مسلسل موبائل پر لگی ہوئی تھی اور زینب کی ہنسی ابھی تک بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر ہنس رہی تھی۔ اسے ہنسی آ رہی تھی کہ ابریش اور حسن بہن بھائی بن گئے۔ ابریش کا دھیان موبائل سے ہٹ کر جب زینب پر گیا تو اسے آہستہ آواز میں غصہ کرنے لگی۔ منہ بند کر کے بیٹھو، میں نے کیا کیا ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ تمہارا بھائی بن گیا ہے تو؟ حسن نے نوٹس کیا کہ دونوں بہنیں لڑ رہی ہیں تو اس نے انہیں ابریش کے پاس سے گلدان ہٹا لیا۔ یہ کیوں ہٹا رہے ہو بیٹا؟ وہ زینب کی جان کو خطرہ تھا نا، اس لیے۔ حسن ابریش کو تنگ کر رہا تھا۔ اس بات پر زینب اور دانیال انکل بس ہنس پڑے، جبکہ ابریش نے حسن کو غصے سے گھورا کیونکہ اس کا اس وقت موڈ اچھا نہیں تھا۔ حسن کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ اس کی ماما آ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو بھائی؟ حسن کی ماما مسکراتی دانیال انکل سے ملی، لیکن انہیں دیکھ کر زینب نے بھی فون نکال لیا اور دونوں بہنیں موبائل پر لگ گئیں۔ ان کی طرف دوسری دفعہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بھائی یہ دونوں کون ہیں؟ آپ یہ دونوں وہی ہیں جن کا میں نے آپ کو کہا تھا لاؤں گا؟ اچھا ماما بغیر کوئی تاثر دیے دھیمے لہجے میں بولی اور دانیال انکل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیسی ہو تم دونوں؟ حسن کی ماما دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کیسا چھوڑا تھا؟ ابریش ان کے سوال پر تل ہوئی۔ اور ویسے بھی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ زینب بھی تلخ لہجے میں بولی۔ یہ تم دونوں کیسے بات کر رہی ہو میری ماما سے؟ حسن غصے سے کھڑا ہوا۔ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہی سے پوچھو، بلکہ انکل سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے۔ ابریش بھی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی جب ان کے بابا اندر آئے۔ دانیال یہ وہی بچیاں ہیں نا؟ نصیر صاحب حیرانگی سے آنکھوں میں آنسو لیے بولے۔ ہاں بھائی، ٹھیک ہے بیٹا، آپ دونوں ادھر آ جائیں، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ نصیر صاحب دونوں کو باہر لے کر جانے لگے جب حسن نے روک لیا۔ ایک سیکنڈ بابا رکیں، آپ سب ان دونوں کو کیسے جانتے ہیں؟ بیٹا یہ بھی میری بیٹیاں ہیں۔ یہ کون سی بیٹیاں ہیں جو اب نکلی ہیں؟ بس ہم لوگوں کی کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ کیا یہ سچ میں آپ کی سگی بیٹیاں ہیں؟ ہاں بیٹا، بابا یہ وہی ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ حسن تو جیسے یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو دکھ تھا کہ ایسا اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ جانتا ہوں نصیر صاحب، یہ کہہ کر ابریش لوگوں سے ملنے کے لیے ان کے قریب ہوتے جب ابریش تھوڑا پیچھے ہوئی۔ ایک سیکنڈ، اس کو اپنی غلطیاں بھی تو بتائیں۔ ہم اس کی سو کالڈ ماما سے تلخ کیوں تھے یہ بھی بتائیں نا۔ بیٹا دیکھو میں بہت شرمندہ ہوں، ہم آپ کو شرمندہ کرنے نہیں آئے، لیکن ہم تب تک آپ سے نہیں ملیں گے جب تک آپ اپنی بیوی سے یہ نہ پوچھ لیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، آپ کو ہم سے الگ کیوں کیا تھا۔ زینب دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ میں تم لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ ناصر بیگم ابریش اور زینب کی طرف بڑھ کر ندامت سے معافی مانگنے لگی جب ابریش روتی ہوئی بغیر اپنے بابا سے ملے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے زینب اور نصیر صاحب بھی چلے آئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جن والدین کو میں اپنا آئیڈیل مانتا تھا وہ کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی کر سکتے ہیں۔ حسن روتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ مجھے بتائیں آپ کو کس سے انتقام لینا تھا؟ بیٹا تم نہ رو، میں اس سے پھر معافی مانگوں گی۔ ماما مجھے بتائیں کہ آپ کو ان سے کیا مسئلہ تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ باجی پہلے ابریش لوگوں کی ممانی تھی، یہ شروع سے ہی نصیر صاحب کو پسند کرتی تھی، لیکن نصیر صاحب اس وقت ابریش کی ماں کو پسند کرتے تھے۔ اس وقت بھائی نے باجی کی محبت کو ٹھکرا کر ابریش کی ماں سے شادی کر لی، لیکن پھر جب ابریش کی ماں زینب کی پیدائش کے بعد بیمار رہنے لگی، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے تمہارے بابا سے طلاق لے کر بمشکل عدت پوری کی اور نصیر صاحب سے شادی کر لی۔ ان بچیوں کو ان کی بیوہ خالہ کے پاس چھوڑ کر دوسرے ملک تمہیں ساتھ لے کر یہ دونوں چلے گئے، اور باجی نے بھائی کو کتنے سال بچیوں سے بات نہیں کرنے دی۔ پھر جب بھائی کو احساس ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی، بچیاں اپنی خالہ کے ساتھ کسی اور شہر شفٹ ہو گئی تھیں۔ میں نے بہت سال پہلے بچیوں سے مل کر ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو ان کے بابا کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن تب باجی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی اپنی بچیوں سے ملے، اس لیے وعدہ پورا کرنے میں دیر ہو گئی۔ باجی کو انتقام کسی اور سے نہیں بلکہ ابریش کی ماں سے لینا تھا،
ان کی بچیوں کو تکلیف دے کر ابریش اور زینب سب کو معاف کر ہی چکی ہے، اب انہیں گھر جانا چاہیے۔ ابریش کی حالت بہتر دیکھ کر اب حسن بھی ٹھیک تھا۔ اسے آج یہ سن کر نصیر صاحب اس کے سگے بابا نہیں بلکہ حیرانگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ابھی شام کا وقت ہو رہا تھا، سب لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لیکن ابریش ابھی بھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ حسن اس کو دیکھ کر بس ہنس ہی رہا تھا۔ ابریش کال کے لیے اٹھ کر سائٹ پر گئی تو حسن بھی اس کے پیچھے گیا۔ ہاں بھائی آتی ہوں، سوری ذرا دیر ہو گئی نا۔ ذرا سی دیر ہو گئی، جلدی پتہ بھیجو، میں ابھی لینے آ رہا ہوں۔ عمر غصے سے بولا، دیکھو کہاں نہ آ جاتی ہوں، پھر زیادہ فری نہ ہو جاؤ، آ جائیں گے خود۔ ابریش تمیز سے بات کرو، تو پہلے تم نے غصہ کیا، میں تم سے پیار سے ہی بات کر رہی تھی۔ اچھا اب رکو فون تاکہ گھر آ سکیں۔ ابریش فون کاٹ کر پیچھے ہٹی تو حسن سے ٹکرا گئی۔ اب یہاں میری بات سن رہے تھے؟ آپ یہاں میری بات سن رہے تھے؟ ہاں، جب آپ کسی کو ڈانٹ رہی تھی تب سے لے کر باقی باتیں سنی۔ حسن مسکرایا۔ اچھا ہٹے، مجھے جانا ہے۔ نہیں، آپ اکیلے نہیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں اکیلے نہیں جاؤں گی بلکہ زینب کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابریش حسن کو سائڈ پر کرتی زینب کے پاس گئی۔ چلو زینب گھر چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے پاپا، ہم جا رہے ہیں۔ بیٹا اکیلے کیسے جائیں گے؟ میں یہ حسن چھوڑنے چلے جائیں گے نا؟ نہیں، ہم اپنی گاڑی ساتھ لے کر آئے تھے اس لیے خود چلے جائیں گے۔ ابریش مسکراتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ جب زینب بابا سے ملنے لگی اور انہیں گھر آنے کی دعوت دے کر آئی۔ ابریش تھوڑی شرمیلی تھی، وہ جلدی کسی کے ساتھ فرینک نہیں ہوتی تھی اور یہ بات بابا بھی نوٹس کر چکے تھے۔ جی ماما، زینب سچ کہہ رہی ہے، ہم بابا سے مل کر ہی آ رہے ہیں اور ہم ماموں کے بیٹے حسن کو بھی دیکھا ہے۔ کیا سچ میں؟ کیسا تھا میرا بھتیجا؟ ماما میں بتاتی ہوں، ایک دم کالا موٹا اور عجیب سا ہی تھا۔ زینب ابریش کو چھیڑنے لگی۔ ایسے ہی جھوٹ بول رہی ہے ماما، وہ تو اتنا پیارا ہے، گورا ہے اور موٹا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا اتنا پیارا ہے تو کوئی تصویر ہی دکھاؤ ماما اور بھائی دونوں کو۔ نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی ماما، سچ کہوں تو میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، میرے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، دوست تھا میرا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہی ماموں کا بیٹا ہے۔ زینب جذباتی ہو کر کچھ زیادہ ہی سچ بول گئی۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو اس نے امی بھائی کو ایک نظر دیکھا۔ کیا تم نے یونیورسٹی میں دوست بھی بنائے ہوئے تھے؟ عمر غصے سے بولا۔ میں نہ کچھ کھانے کو لاتی ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زینب ٹالتے ہوئے بھاگ گئی۔ امی آپ نے حسن کو دیکھا ہوا ہے، اور وہ اس دن میرے نکاح پر یہاں ذکی بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ اچھا تب ہی تو اسے دیکھ کر مجھے اپنے مرحوم بھائی کی یاد آ گئی۔ تو کیا ابریش اب تم دونوں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ بھائی فکر سے پوچھنے لگا۔ نہیں بھائی، ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا تھا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ابریش مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن ماما کے دل میں ابھی بھی اس چیز کا خوف تھا کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ نہ جائیں۔